الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات
احکم الحاکمین رب العالمین دی ذات اقدس واسطے جس خالق و مالک نے اپنے فضل و رحمت دے نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعہ دار بھی بنایا۔ بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے، جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق نے۔ حضرات ذی وقار، انسان کسے نال بھی پیار کردا ہے، محبت کردا ہے تو اس دی کوئی نہ کوئی وجہ اور سبب ضرور ہوندا ہے۔ بعض اوقات انسان حسن دی وجہ تو، خوبصورتی دی وجہ تو کسے نال پیار کردا ہے، بعض اوقات کسے نال پیار اس دے علم دی وجہ تو، بعض اوقات انسان محبت کردا ہے کسے نال اس دے علم دی وجہ تو، بعض شخصیات نال پیار ہوندا ہے انہاں دی امانت اور دیانت دی وجہ تو، بعض نال پیار ہوندا ہے انہاں دی ذہانت اور فطانت دی وجہ تو، بعض اوقات کسے بندے نال اسی پیار کرنے ہاں کہ وہ بندہ سخی بڑا ہے، دل دا اچھا ہے، زبان دا اچھا ہے، بعض اوقات کسے نال پیار ہوندا ہے کہ فلاں بندہ بڑا خدا ترس ہے، لوگاں دا خیال کرنے والا ہے، کسے نال پیار کرنے ہاں کہ یتیماں دا آسرا ہے، بیوہ دا سہارا ہے، اور بعض اوقات اسی پیار کرنے ہاں کہ فلاں بندہ نیک بڑا ہے، تہجد گزار ہے، ذکر اذکار کرنے والا ہے، قرآن پاک پڑھنے والا ہے۔ اسی طرح اسی پیار کرنے ہاں کسے نہ کسے خوبی دی وجہ تو، اچھائی اور صفت دی وجہ تو، کسے دے اندر کوئی خوبی، کسے دے اندر کوئی اچھائی۔ میں کملی والے محمد نال پیار کیوں نہ کراں صلی اللہ علیہ وسلم، جے دے اندر اللہ نے ساریاں خوبیاں ہی پیدا کر چھڑیاں۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار اس وجہ تو کرنا، بنیادی وجہ ایک تے وے نا کہ اللہ پاک نے صفات اور خصائص دا مجموعہ بنایا ہے۔ میری رسول پاک نال عقیدت اور محبت دی بنیاد یہ بھی ہے کہ میں اس ہستی نال پیار کرنا جس ہستی نال رب العالمین پیار کرتا ہے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال اس وجہ تو محبت کرنا کہ جس وقت میں رسول امین نال محبت کرنا، رب العالمین میرے نال محبت کرنا ہے۔ میں رسول پاک نال پیار کیوں نہ کراں، میں رسول پاک نال محبت کیوں نہ کراں، میں کلمہ بھی پڑھاں، نماز بھی پڑھاں، حج بھی کراں، روزہ بھی رکھاں، صدقہ خیرات بھی کراں، دنیا جہان دی اچھائی کراں، اگر نبی پاک نال پیار نہیں ہوئے گا، بندہ ایماندار نہیں ہوئے گا۔ میرا تے ایمان ہی مکمل اودوں ہوندا ہے جدوں امام کائنات محمد مصطفیٰ نال پیار ہو جاتا۔ میرے دوستو، پیار دا پتہ بندے دی زبان نال نہیں چلدا کہ بندہ کہے کہ سونے نبی نال پیار ہے تے اسی سمجھیے کہ واقعی ہی پیار ہے۔ پیار دا پتہ بندے دے اعمال اور کردار نال چلدا۔ اگر تے امام الانبیاء دیاں اداواں نال پیار ہے، آپ دی سنت نال پیار ہے، آپ دے حکماں نال پیار ہے، آپ دی احادیث نال پیار ہے، آپ دی شریعت نال پیار ہے، آپ دے دین نال پیار ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے کام تو روکیا ہے اس تو روک جائیے، جس کام کرن دا حکم دیتا ہے وہ کام عقیدت دے نال، پیار دے نال، خوش دلی نال کریے، پھر تے پیار سمجھ آوندا ہے۔
اللہ کو دعا کرو اللہ سچا پیار نصیب فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ بعض اوقات بندہ ایماندار ہوتا ہے، کہندا یار زندگی دے اندر سکون کوئی نہیں، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے راحت نہیں ملتی، سکون نہیں ہوندا، مسجد وچ بیٹھدا ہے بے چین ہوندا ہے۔ تسی ویکھیا نہیں کہ بعض بندے 1-2 منٹ دا اگا پیچھا ہو جائے نا تے پریشان ہو جاندے نے، ٹینشن جا جاندے نے کہ اللہ خیر کرے، اج 2 منٹ سانو مسجد دے اندر زیادہ گزارنے پے گئے، اج 2 منٹ اسی سجدے دے اندر، نماز دے اندر، جلسے دے اندر، درس دے اندر، خطبے دے اندر، قرآن پاک دی مجلس دے اندر بیٹھ جائیے، رب خیر ہی کرے، ہویا کی ہے؟ بندہ بعض اوقات ایماندار ہوندا ہے لیکن ایمان او دے عملاں تو نظر نہیں آندا، ایمان دی چاشنی اور حلاوت اور مٹھاس بندے نو محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں بھئی انجی ہے نا، بعض اوقات کام کرنے ہاں لیکن دل مطمئن نہیں ہوندا، بعض اوقات نیکی کرنے ہاں لیکن ساڈے چہرے دے تاثرات دس دے نے کہ بندہ پریشان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ اس بندے نو ایمان دی مٹھاس کیویں محسوس ہوئے؟ جس بندے دے اندر یہ 3 خوبیاں نہیں، نبی پاک نے فرمایا اگر چاہنا ہے نا کہ ایمان دار بندے نو ایمان مزہ دے، زندگی دے اندر سکون ہوئے، بندہ فخر محسوس کرے کہ میں رسول پاک دا امتی ہاں، بھئی اللہ پاک نے ایماندار بنایا ہے، فرمایا 3 چیزاں تو پیدا کر لے، اللہ ایمان دی مٹھاس تینوں نصیب فرما دے گا۔ 3 چیزاں، پہلی چیز فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ رسول اللہ نے فرمایا تیری خواہشات، دنیا، مال، دولت، اہل و عیال، حتیٰ کہ ساری کائنات، امام الانبیاء نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ ایک سائڈ تے مصروفیت ہے، جمعہ دا تسی اندازہ کر لو، مثال میں عرض کرنا، اذان ہو گئی ہے پہلی، حالانکہ ایک اذان دے نال بھی گزارا ہو سکتا ہے، مقصد تے اطلاع ہے نا کہ جمعے دا ٹائم ہو گیا، بھئی تسا جمعہ پڑھنا ہے، ایک اذان پہلے دیتی گئی تاکہ تسی الرٹ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، حشاش بشاش ہو جاؤ، جلدی مسجد دے اندر آ جاؤ تاکہ تسی ثواب تو محروم نہ ہو، لیٹ نہ ہو جاؤ۔ بڑیاں بڑیاں جماعتاں، ہزاراں دی تعداد دے اندر سلفی، جمعے دا جدو آغاز ہوتا ہے چند بندے، وہی مخصوص بندے جنہاں نے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے یا جمعے دا شوق ہوئے، اذان ہو گئی، ہن اذان دا پیغام پتہ کی ہے؟ اللہ اور دنیا، اللہ دا رسول، تیری مصروفیت۔ بندہ سوچتا ہے یار فلاں کام ہے، تھوڑا کو ہے وے میں کر کے چلا جانا۔ رسول پاک نے فرمایا جے ایمان دی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرنا چاہنا ہے، ایک سائڈ تے سارا جہان، ساری کائنات، سارے جہان دیاں نعمتاں، آسائشاں، رشتہ داریاں، برادریاں، نبی پاک نے فرمایا ایک سائڈ تے اللہ رسول ہے، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ فرمایا ایک سائڈ تے اللہ تے او دا رسول ہے، ایک سائڈ تے ساری کائنات دے، یا کائنات تو ترجیح دے گا یا اللہ رسول نو ترجیح دے گا۔ فرمایا جیڑا جہان چھڈ کے اللہ رسول وال آ جائے، اللہ انہوں ایمان دی مٹھاس نصیب فرما دے۔ تسی اللہ نے گھر وچ آئے ہو، اللہ تہاڈا آنا قبول فرما لے۔ کیوں آئے ہو؟ مؤذن اذان کہی، یا دوستاں ویسے ہی علم ہے کہ آج جمعے دا دن ہے، مسجد دے اندر آ گئے، اسی نفل پڑھنے نے، مسجد دے اندر آئے ہو، اسا سورہ کاف پڑھنی ہے، مسجد دے اندر تشریف لے آئے ہو، اسی درود پاک پڑھنا ہے، مسجد دے اندر ٹائم نہ آ گئے ہو تاکہ او VIP لوگ جنہ دے ہن رجسٹر بند ہو گئے، ملائکہ خطبہ سن رہے نے،
اسی انہاں دے اندر اپنا نام لکھانا ہے۔ میرے دوستو مینوں ایمانداری نال دسو، ایک وہ بندہ جڑا وقت نال آوندا ہے اللہ رسول دی محبت لے کے آوندا ہے، اور ایک وہ بندہ جڑا روٹین نال آوندا ہے جدوں دل کرے، دونوں دا ایمان برابر نہیں گے ہو سکدا، دونوں دی نبی پاک نال محبت تے عقیدت برابر نہیں ہو سکدی۔ آکھو کہ کیسا جملہ ہے؟ میں مثال عرض کرنا، امام الانبیاء نے فرمایا اور مومنو اللہ پاک دا حکم ہے جدو جمعے دی منادی ہو جائے یعنی اذان ہو جائے تے تساں اپنا کام کار چھڈ دینا ہے۔ اے وے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم۔ مومن آبادیو ذرا توجہ فرمانا، اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا جلدی کرو، اللہ دے ذکر وال آ جاؤ، خطبہ سنو، نماز پڑھو، مسجد وال آ جاؤ۔ انسان دی خواہش کہندی ہے کوئی گل نہیں یار، 1 گھنٹے دا خطبہ ہونا ہے، کوئی گل نہیں یار، اجے بڑا وقت ہے۔ اور میرے دوستو اصل محبت، اصل عقیدت، اصل پیار، اصل احترام رسول اور اللہ دا وہ دل دے اندر ہے۔ اللہ رسول دی منادی آ جائے سب کچھ چھڈ دے وے، اللہ رسول دی عقیدت تے محبت لے کے اللہ دے گھر وچ حاضر ہو جائے۔ تسی آئے ہو نا، اللہ قبول کرے، اپنے دوست احباب بیلی بچے رشتہ دار برادری انہاں نوں بھی آکھیا کرو یار اللہ دا بھی کوئی حق ہے، اللہ دے رسول دا بھی کوئی حق ہے، اللہ دے گھراں دا بھی کوئی حق ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا گل لمبی نہ ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا پہلا او خوش نصیب بندہ ہے جنوں دا ایمان فائدہ دیندا ہے، پہلا او خوش نصیب بندہ ہے جہدا ایمان ٹھیک ہے، پہلا خوش نصیب بندہ جنوں ایمان دی چاشنی محسوس ہوندی ہے، پہلا وہ خوش نصیب بندہ ہے جہدے دل دے اندر نفاق نہیں ہوئے گا، اللہ رسول دا پیار ہوئے گا۔ فرمایا کائنات نو چھڈ دیندا ہے، اللہ رسول دی محبت نو ترجیح دیندا ہے، اللہ رسول دے حکماں نو ترجیح دیندا ہے۔ اور دوسرا بندہ فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، یاری تے دوستی پیار تے محبت کسے بندے نال ذاتی مفاد نہیں، اس وجہ تو نہیں کہ یار ساڈی برادری دا بندہ ہے، اے ساڈے محلے دا بندہ ہے، اے یار ساڈے کاروباری لائن دا بندہ ہے، اے یار میرا فلان تعلق ہے۔ فرمایا اے پیار دی بنیاد نہیں۔ جگہ دے پیر فرماندے نے وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوستی یاری محبت پیار اللہ دی خاطر، اللہ دے واسطے۔ آکھو کہ جناب ساڈا پیار بھی اللہ دی خاطر ہے، ساڈیاں محبتاں بھی اللہ دے واسطے نے۔ جے اللہ دے واسطے تیرا پیار ہوئے اور تیرا تے پیار اپنے گھر والیاں دے نال بھی اللہ دے واسطے نہیں، یاراں بیلیاں دے نال بھی اللہ دے واسطے نہیں۔ جے اللہ واسطے پیار ہوندا جویں تو تڑپ تے ذوق لے کے اللہ دے گھر وچ آنا ہے، اپنے اہل و عیال نو بھی حکم کردا، جویں تو آنا ہے اپنے یار بیلیاں نو بھی حکم کر دیندا۔ جگاں دے پیر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کسے نال پیار کر دے ہو، اپنا تعلق پیدا کر دے ہو تے صرف اللہ دی محبت دے واسطے، اللہ دے دین دے واسطے، اللہ دی رضا دے واسطے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ فرمایا جویں بندہ یہ پسند نہیں کردا کہ اللہ انہوں جہنم دے اندر داخل کرے، جویں بندہ اگ کولوں بچ دے، اسی طرح ہر اس کام کولوں بچنا ہے جڑا تینوں اسلام تو دور لے جائے، جڑا تینوں کفر دے نزدیک لے جائے، جڑے کام دی وجہ تو اسلام دی نفرت پیدا ہو جائے۔ نبی پاک نال جنہ پیار کیتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جناب صدیق دے بارے بڑے ذرا توجہ کرنا، میرے صدیق دی محبت پیار گل مشہور ہے، واقعات عام ہی ہوندے نے جڑے تواڈے ذہن چ نے، لیکن اس وجہ تو عرض کری دے تاکہ بھلی گل یاد آ جائے، تاکہ ایمان بڑھ جائے، اللہ رسول دی سچی محبت نصیب ہو جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ہجرت دی رات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور میں رسول پاک دا خادم
حضرت صدیق فرماندے نے ساری رات سفر دے اندر گزر گئی، رات دا سناٹا، رات دا اندھیرا ختم ہو گیا، صبح دا اجالا نمودار ہو گیا، میں بھی چلدا رہا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے نال نے، سفر کردیاں مکہ پاک تو دور جا رہے ہیں، فرمایا ساری رات گزر گئی، دن طلوع ہو گیا، حتیٰ کہ دوپہر دا وقت ہو گیا۔ جناب صدیق فرماندے نے جنگل بیابان سناٹا، حدیث پاک دے لفظ نے اے ہو جیا رستہ ہے، نہ کوئی آن والا نہ کوئی جان والا، دوپہر دا وقت، گرمی دا موسم، مومن آبادیو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے دل وچ بار بار خیال آوندے ساری رات کملی والے سفر کیتا ہے، ساری رات بھی گزر گئی ہے، تقریباً ادھا کو دن بھی گزر گیا ہے، میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہیں فرمایا۔ صدیق نو اپنے آرام دا فکر نہیں، صدیق نو اپنے آرام دا فکر نہیں، آندے نے امام الانبیاء نے آرام نہیں فرمایا۔ جناب صدیق فرماندے نے میں ویکھدا گیا کوئی جگہ نظر آئے، کوئی سایہ نظر آئے جتھے امام الانبیاء آرام فرما لین، حضرت فرماندے نے چل دیاں جنگل بیابان سنگلاق پہاڑ نے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ، نہ آرام دی جگہ ہے۔ میری نگاہ پہ ایک بہت بڑا پتھر ہے، میں ویکھیا پتھر دی ایک سائڈ تے سایہ، میں کملی والے نو آکھیا یا رسول اللہ ایتھے آرام فرما لو۔ حضرت صدیق فرماندے نے میں اپنے ہتھاں دے نال ذرا توجہ کرنا، آ ذرا تصور دی دنیا دے اندر صدیق نو بھی نیند آئی ہے، صدیق نے بھی سفر کیتا ہے، صدیق نو بھی تھکاوٹ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اپنے آرام دی فکر نہیں۔ فرماندے نے میں زمین نو اپنے ہتھاں دے نال صاف کیتا ہے، کنکر روڑے ہٹا دیتے نے، جیڑی کو مٹی ہے دور کر دیتی ہے، اور ساڑھے کول ایک ذبح کیتے ہوئے جانور دی کھال لے، اس کھال نو میں بچھا دیتا ہے۔ میں آکھیا سونے محبوب جی تسی اس سائے دے اندر آرام فرما لو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ جاندے نے، جناب صدیق فرماندے نے حضور لیٹ جاندے نے تے سجے کھبے جڑی جگہ ہے نا، مثال دے طور تے امام الانبیاء لیٹے نے، فرماندے نے میں دور تک مٹی نو صاف کردا گیا، میں چھوٹے چھوٹے روڑے ہٹاندا چلا گیا۔ صدیق دی وجہ کی ہے جتے سایہ اوتھے امام الانبیاء لیٹے نے، اوتھے جگہ صاف ہے۔ حضرت صدیق فرماندے نے میرے پاک پیغمبر آرام فرما رہے نے، اور میں دور تک نبی پاک تو زمین نو صاف کر دیاں جا رہے ہیں۔ صدیق گرمی بڑی ہے، یہ زمین نو صاف کرن دی ضرورت کی ہے۔ جناب صدیق فرماندے نے میرا اے بھی دل نہیں کردا، میں اے بھی برداشت نہیں کر سکدا کہ ہوا چلے مٹی اڑ کے کملی والے محمد چہرہ پاک تے بہ جائے۔ فرماندے نے میں جگہ صاف کرنا ماں کتے ہوا چلے، امام الانبیاء تے مٹی نہ پہ جائے، ایتے بھی بس نہیں۔ حضرت صدیق فرماندے نے میرے پیغمبر آرام فرما رہے نے، میں حضور دے قریب کھڑا ہو گیا، نالے دشمن دا خیال کرنا کوئی دشمن نہ آ جائے، نالے ویکھنا ہو سکتے کوئی بکریاں چارنے والا چرواہا نظر آ جائے۔ دوپہر دا وقت جناب صدیق فرماندے نے دور ایک بندہ مینوں نظر آیا، بکریاں لے کے جا رہے ہیں۔ میں چل دیاں اس بچے کو چلا گیا، میں کیا پتر مینوں اے دسنا کہ دا غلام ہے، انہیں اپنے مالک دا تعارف کروایا۔ حضرت صدیق فرماندے نے بیٹا ایک گل پوچھنا چاہنا مینوں دسنا، کیا تیرے مالک والوں اینی کو تینوں اجازت ہے وے، اینی کو رخصت ہے وے کہ کوئی راہی مل جائے، کوئی مسافر مل جائے، کیونکہ جنگل بیابان ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی گزرن والا گزرے، وہ دے کل کھان پین دا سامان نہ ہوئے، بھوک پیاس لگی ہوئے۔ اے بیٹا کیا تیرے مالک دی طرفوں
اینی کوئی اجازت ہے وے کہ کسے رائی نو بکری دا دودھ پلا دے میں کہندا جی جی اینیاں کوئی اجازت ہے نے میرے مالک نے اینیاں کے اجازت دتیاں نے کوئی مسافر مل جائے کوئی رائی مل جائے انہوں دودھ پلا سکنے تے جناب صدیق فرماندے نے میرے آقا آرام فرما رہے نے میرے رہبر آرام فرما رہے نے مومنہ بادیو اے مقتدی میرے نبی دے میرے پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھنے والا ہے میرے پیغمبر دے درساں وچ بیٹھن والا ہے میرے پیغمبر دی تربیت وچ رہن والا ہے میرے صدیق نو بھی بھوک پیاس نے تنگ کیتا ہے لیکن آندے نے بیٹا جے اجازت تو میں تھوڑا جا دودھ مل جائے نا میرے آقا علیہ السلام نو بھوک لگی ہے میرے مرشد نو پیاس لگی ہے اس بچے نے بکری دے تھنا نو صاف کیتا ہے دودھ چوکے جناب صدیق نو دیتا ہے آپ نے جناب برتن اٹھایا واپس آئے تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے نے صدیق فرماندے نے میں برتن پکڑ کے حضور دے سرانے کھڑا ہو گیا کہ میں نبی پاک دی نیند دے اندر خلل پیدا نہیں کرنا حضرت صدیق کھڑے ہو جاندے نے نبی پاک دے اٹھن دا انتظار فرماندے نے حضرت صدیق فرماندے نے میں حضور دا چہرہ تک دا گیا حضور نو ویکھ دا گیا کہ آقا کدوں بیدار ہوندے نے تھوڑا جہا پانی لے کے نا میں اس برتن دے تھلے لگاندا گیا تاکہ تھوڑا کو دودھ ٹھنڈا ہو جائے اے دے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جائے دودھ تھوڑا کو ٹھنڈا ہو جاندا ہے امام الانبیاء دی آنکھ کھل جاندی ہے ہن ذرا میرے جملے تے غور کرنا حدیث پاک دے لفظ کی نے حضرت صدیق نے فرمایا میرے آقا بیدار ہوئے میرے آقا جدوں اٹھے نے نا میں کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ دا پیالہ تے برتن پیش کی میرے نبی نے رج کے دودھ پیتا ہے جناب صدیق فرماندے نے میں کملی والے نو ویکھدا گیا میرے نبی دودھ پی رہے نے محبوب نو پیاس تے بھوک نے ستایا ہے آپ دودھ پی رہے نے میرے پیغمبر نے جدو رج کے دودھ پیتا ہے صدیق فرماندے نے جدو محبوب نے رج کے دودھ پیتا میرا دل خوش ہو گیا مینوں خوشیاں مل گئیاں فرماندے نے میں اس گل تے راضی تے خوش ہو گیا کہ اللہ پاک نے نبی پاک واسطے دودھ دا انتظام فرما دیتا ہے صدیق آپ نہیں پیتا صدیق نے نبی پاک دے دودھ پیندیاں ویکھن دا انداز تے ادا ویکھی جدو نبی پاک دے چہرے تے خوشی آئی نا حضور دی خوشی ویکھ کے صدیق فرماندے نے میرا دل ٹھر گیا فرماندے نے میں بھی خوش ہو گیا اے جے ایمان اے جے نبی پاک نال محبت اور اگلی روایت تے غور کرنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اشد امتی لی حب الناس فرمایا میری امت دے لوگ میرے نال پیار کرنے والے محبت کرنے والے عقیدت رکھنے والے اج ویکھ دے والے حدیث بھی کہندا ہے یا رسول اللہ مینوں حضور نال پیار ہے بریلوی بھی کہندا ہے حضور نال پیار ہے دیوبندی بھی کہندا ہے حضور نال پیار ہے عالم بھی کہندا ہے حضور نال پیار ہے مقتدی بھی کہندا ہے حضور نال پیار خطیب بھی کہے حضور نال پیار شیخ الحدیث بھی کہندا ہے حضور نال پیار اور نبی پاک دا ایک امتی کہندا ہے مینوں امام الانبیاء نال محبت ہے میرے پیغمبر نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناسن اور لوگوں میری امت دے وچوں جنہاں نو میرے نال زیادہ پیار ہوئے گا یعنی ٹھوس تے سخت پیار صحیح پیار جڑے میرے نال زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ نے من اشد امتی لی حبا ناس یکون بعدی فرمایا او میرے امتی جنہ میں محمد نو دیکھیا نہیں میرے ابو بکر تے دیکھے آئے میرے عمر ویکھے آؤ عثمان علی ویکھے آؤ صحابہ ویکھے آئے ازاد فرمایا او امتی جنہ منو ویکھے آ نہیں اساں تے نہیں نہ ویکھے امام الانبیاء نو حضور نے میرے تو اڈے بارے ارشاد فرمایا میری امت دے او لوگ جنہ منو دیکھے آ نہیں لیکن میرے نال بڑی محبت کرنے والے پیار کرنے والے عقیدت رکھنے والے نبی پاک نے فرمایا او محبت دی معراج تے پہنچن والے لیکن نشانی کی ہوئے گی فرمایا یا ودو احدہم
یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ. اے جی اصل گل جہدے نال مینوں تینوں حضور دی صحیح محبت دا مزہ نہیں آتا. زندگی چ سوائے الفاظ دے محبت دا معیار نہیں. کہ میں تے نہیں نہ کہہ رہا، امام الانبیاء نے فرمایا میری امت دے وہ لوگ جنہ میرے بعد آنا ہے. اسی حضور تو بعد آئے، فرمایا جنہ بعد چ ہونا ہے، جنہ مینوں ان آنکھاں نال ویکھیا نہیں، لیکن خواہش پتا کی ہے یود احدہم. فرمایا انہوں نے یہ چیز بڑی پسند ہوئے گی، انہاں دی خواہش ہوئے گی لو رآنی بأہلہ ومالہ، کوئی ساڈے کو ساڈا مال بھی لے لے، ساڈا اہل بھی لے لے. انج سمجھو مال بھی قربان ہو جائے، اہل بھی قربان ہو جائے، پرواہ نہیں، مال بھی چلا جائے، اہل بھی چلا جائے، محمد مصطفیٰ دا دیدار نصیب ہو جائے. فرمایا مال دینا پہ دے دیں، اہل دی قربانی دینی پہ دے دیں. خواہش کی ہے کہ کملی والے محمد دا دیدار نصیب ہو جائے. کہ ساڈا یہو جہا ایمان ہے بھائی. اسی بھی حضور دے حکمہ دی خاطر چھڑ دینے ہیں کاروبار، مصروفیات، ضروریات، انا، تکبر، گمنڈ، اختلافات، تنازعات، انتشارات چھڑ دیں یا کہ نہیں؟ یا دوسرا معنی یہ سمجھ رسول پاک نے فرمایا مالدار بندہ ہوئے، خاندانی بندہ ہوئے، کن قبیلے والا بندہ ہوئے، وہ دی خواہش ہوئے میں مال بھی لے کے جاواں، اہل بھی لے کے جاواں، محمد مصطفیٰ دا دیدار کر کے آواں. سونیا مال بھی تواڈے قدماں چے، مبو میرا اہل بھی تواڈے قدماں چے. اور صحابہ کرام دا محبت دا انداز، ایک صحابی ساڈا تے پتہ کی انداز ہوندا ہے، اسی پوچھنے ہاں کہ کیڑی مسجد ٹائم تھوڑا لگتا ہے نماز دا بھائی، کیڑا امام چھوٹی نماز پڑھاوندا ہے، کتھے جناب ساڈے ٹائم دی بچت ہو جائے، کتھے جناب ساڈا مال بچ جائے. یہ ساڈے ایمان دا معیار ہے. ساڈا ایمان ہے کوئی گل نہیں رہی اجے جوانی ہے، اجے بڑھیا ہونا ہے. بڑھا بندہ کہندا ہے میرے دادے دی عمر 150 سال ہے، ہو سکتا ہے وہ تو بعد کسی دی 150 سال عمر ہی نہیں ہوئی، لیکن انہوں ایک حیرت سے لالچ ہے بھی اجے بڑا وقت ہے بھائی، کوئی گل نہیں دیکھی جائے گی. مولوی جی معافی دے بھی بڑے موقع نے، مسجد آؤن دے بھی بڑے موقع نے، کدی جلدی ہے مولوی جی، دنیا چل دی ہے ٹھیک ہے دنیا نال، لیکن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی دے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو نا، تعلیم یافتہ ہو، دناؤ تو اڈی گل نہیں. نبی پاک کو جیڑا ہے نا پینڈو جہا بندہ ہے، دیہاتی جہا بندہ ہے، جنہوں تسی گمار آندے ہو. فرمایا ان رجلا من اہل البادیہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دور دراز پنڈ وچوں پینڈو جہا بندہ میرے پاک پیغمبر کو آیا تے آ کے کی آندا اے نہیں آکھیا سونیا محبوبہ پنڈ دی حالت ٹھیک نہیں، کاروبار ٹھیک نہیں، مر گئے لٹے گئے، یا رسول اللہ کوئی وظیفہ کوئی ورد دس دیو، اللہ دے رسول کوئی پھوک مار دیو، یا رسول اللہ کوئی گر دس دیو. نہیں نہیں، آ کے پتہ پینڈو جیا بندہ کی آندا ہے یا رسول اللہ متی الساعۃ قائمۃ، اللہ دے نبی قیامت کدوں قائم ہوئے گی؟ میرے تیرے ذہن پتہ کی پتہ نہیں بھی قیامت کدوں ہونی ہے. اجے بڑیاں نشانیاں نے، اجے حضرت عیسیٰ ہونا ہے، دجال نے ہوتا ہے، بیت اللہ نو گرایا جائے گا، فلاں ہوئے گا فلاں ہوئے گا. اور میرے دوستو جڑا بندہ مر جاندا ہے اذا مات الانسان قامت قیامت ہو، جڑا بندہ مر جاندا ہے او دی قیامت تے ادوں ہی قائم ہو جاندی ہے، او دا حساب کتاب تے شروع ہو جاندا ہے. تے اللہ دے پیغمبر کو لا کے کہندا اللہ دے حبیب قیامت کدوں قائم ہوئے گی؟ آقا فرماندے نے ما عادت لہا، کی گل تیاری زیادہ کر لئیے، تیریاں تیاریاں پوریاں نے، کیڑی تیاری کر بیٹھے؟ تے اندر اللہ دے ابھی ما عادت لہا الا انی احب اللہ ورسولہ. اے جے جملہ اگر سمجھ آ جائے آندا اللہ دے رسول گناہ گار جہا بندہ، مفہوم ہے نا یا رسول اللہ کام جہا تہاڈا امتیاں میری کی تیاری ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ میں کسے تو ود تیاری کی کرنی ہے؟
حتیٰ کہ بعض روایت دے اندر اللہ دے نبی کوئی لمبی چوڑی تیاری نہیں، ہاں ایک گل ہے وے پھر تو قیامت دا کیوں پوچھنا ہے جو ایڈی تیاری جو نہیں تے قیامت دا سوال کرنا ہے؟ اندر اللہ دے حبیب ایڈیاں تیاریاں تے کوئی نہیں، ایک گل ہے وے انی احب اللہ ورسولہ، مینوں اللہ تے او دے رسول نال بڑا پیار ہے، مینوں اللہ تے او دے رسول نال بڑا پیار ہے، میں اللہ تے رسول نال محبتاں کرنا وا تے آقا فرماندے نے انکا ما امن احببتا، پھر پریشان نہ ہوویں جدے نال پیار ہوئے گا، بندہ قیامت دے دن اپنے محبوب نال ہوئے گا، جے تینوں میرے نال پیار ہے نا قیامت دے دن تو میرے نال ہوئے گا۔ ہن ویکھ صحابہ کرام دا میرے دوستو ایمان اور صحابہ دی حضور نال محبت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آ کے پینڈو جے بندے پوچھیا حضور نے فرمایا تینوں میرے نال پیار ہے یا رسول اللہ؟ ہاں مینوں پیار ہے، ساری کائنات تو زیادہ محبت ہے۔ فرمایا میرے نال ہوئے گا، جے نال پیار ہونا ہے قیامت نو دا ساتھ ہوئے گا۔ حضرت انس فرماندے نے صحابہ تڑپ اٹھے، اسی آکھیا یا رسول اللہ اے اعزاز اس پینڈو بندے واسطے وے یا ساری امت واسطے وے؟ اللہ دے حبیب اسی اے اعزاز دے واسطے وے یا ساڈے واسطے بھی ہے؟ حدیث پاک دے لفظ نے فَقُلْنَا وَنَحْنُ كَذَلِكَ، اللہ دے حبیب پیار تے اسی بھی بڑا کرنے ہاں، تواڈے نال محبت تے اسی بھی بڑی کرنے ہاں کہ سانوں ہی تواڈا ساتھ ملے گا۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہاں، جیڑا جیڑا میرے نال پیار کرے گا کل قیامت دے دن محمد دے نال ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس دے لفظ تے غور کر، تو یہ جملہ سن لیا نے نا، تسی بھی یہ جملہ سنیا کہ حضور نے فرمایا ہاں ہاں بھائی جنہوں میرے نال پیار ہے، جیڑا میری محبت نو ہر گل تے ترجیح دیندا ہے میرے نال ہوئے گا۔ اسی جملہ سنیا ہوا وچ چلا گیا، اسی جملہ سنیا ختم ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ففرحنا، جدو حضور نے فرمایا ہاں میرے صحابہ تانوں بھی میرے نال پیار ہے، میں محمد دا ساتھ ملے گا، حضور دی گل سن کے نبی دے سارے صحابہ نو چاہ چڑھ گیا، حضور دے صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ پاک سانو بھی اعزاز دے گا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کیونکہ منوں بھی پیار تے تانوں بھی پیار، جس بندے دے کانڈ تے ہاتھ رکھو گے آکھے گا مینوں حضور نال محبت تے پیار عقیدت تے احترام۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من اللہ ورسولہ۔ ہن ترجمے تے غور کر، اللہ پاک نے نا ایک ایک رشتہ تینوں گنایا ہے اور تیریاں ضروریات تیرے سامنے رکھیاں۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اعلان فرماؤ، تسی اپنے امتیاں نو سمجھا دیو نا، تواڈے باپ تے تواڈے بیٹے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، فرمایا تواڈے باپ تواڈے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تے تواڈے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تے تواڈیاں بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تے تواڈا قبیلہ تے کنبہ برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اے دنیا دا مال جنوں کمانا چاہندے ہو، جس مال دے پیچھے دوڑاں لگیاں نے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کیوں نہیں جمعے دے اندر آؤندے معذرت دے نال؟ کوئی بندہ کسے فیکٹری وچ کام کر جائے، ادھا پونا گھنٹہ زیادہ لگا لواں کتے میرا نقصان نہ ہو جائے، تنخواہ نہ کٹ جائے، جناب میرا مال زیادہ تیار ہو جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، دکان تے بیٹھے اندر دو گاہک زیادہ آن گے، بکری زیادہ ہو جائے گی، فرمایا گھاٹے نقصان تو ڈرنا ہے۔ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا،
فرمایا تینوں گھراں نال بڑا پیار ہے، اذان ہو گئی ہے بیڈ تو نہیں اٹھدا، اذان ہو گئی ہے ڈرائنگ روم تو نہیں اٹھدا، اذان ہو جاندی ہے، فرمایا پھر بھی اپنے گھر بیٹھا ہے، اپنے گھراں نال پیار کرنا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تے رسول تے نالو زیادہ پیار ہے۔ ماپیاں کول بیٹھا ہے اٹھن تے دل نہیں کردا، بیٹے بیٹیاں کول بیٹھا ہے اٹھن تے دل نہیں کردا، بہناں پائیاں کول بیٹھا ہے اٹھن تے دل نہیں کردا، اپنی بیوی کول بیٹھا ہے اٹھن تے دل نہیں کردا، اپنے رشتہ دار قبیلے کول بیٹھا اٹھن تے دل نہیں کردا، ڈیوٹیاں کرنے چھڈن تے دل نہیں کردا، کاروبار کرنے تے چھڈن تے دل نہیں کردا، اپنے گھر وچ بیٹھا ہے مسجد آؤن تے دل نہیں کردا، اللہ رسول دا حکم منن تے دل نہیں کردا۔ احب الیکم من اللہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرمایا اینا دنیا دار بن گئے، اینا دنیا دار تو نبی پاک تے اپنی جان کی قربان کرنی ہے، رشتہ داری قربان نہیں کر سکتا، اہل و عیال قربان نہیں کر سکتا، کاروبار مصروفیات کاروبار قربان نہیں کر سکتا، اللہ دے رستے وچ نکلن نو دل نہیں کردا۔ فتربصوا، کون کہہ رہا؟ میرا اللہ۔ فتربصوا، انتظار کرو انتظار، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ دے حکم دا انتظار کرو، نافرماناں دے واسطے اللہ دا حکم اللہ دا عذاب ہوندا ہے، جیڑا بندہ نافرمان ہے جدو اللہ دا آرڈر آئے گا او دے واسطے تباہی آئے گی، بربادی آ جائے گی۔ اللہ منو تو انو محفوظ فرمائے۔ آؤ اللہ دے نال جڑ جاؤ، اللہ دے حبیب دیاں حدیثاں دے نال جڑ جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ غزوہ احد میدان دے اندر ایک ایسا بھی موقع وے دشمن نے پلٹ کے حملہ کیتا ہے، بڑے مشکل حالات نے، تھوڑے وقت واسطے صحابہ بھی بکھر گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نگاہ پئی امام الانبیاء تے محبوب پاک نو ویکھیا تے دل وچ وے میرے نبی نو نقصان نہ ہو جائے، دشمن آپ تک نہ پہنچ جائے، دشمن دے تیر تلوار آپ نو زخمی نہ کر دین، میرے پیغمبر دے سامنے آ جاندے نے اور اپنے ہتھاں دے نال دشمن دے تیر روک دینے۔ حضرات گل کرنی بڑی آسان ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے حضرت قیس بن ابو حازم فرماندے نے رأیت ید طلحہ تشلا، رأیت ید طلحہ تشلا وقع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد۔ آپ فرماندے نے احد دے دن، توجہ کر، احد دے دن حضرت طلحہ نے جنہ ہتھاں دے نال میرے پیغمبر دا دفاع کیتا ہے، اے وے محبت ہے نا صحابہ دی، جان دی پرواہ نہیں، تکلیف دی پرواہ نہیں۔ حضرت قیس فرماندے نے ہاتھ چھلنی ہو گئے، بیکار ہو گئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں طلحہ دے ہاتھ ویکھے نے، اس وجہ تو کام کار دے قابل نہیں رہے کہ انہاں ہتھاں دے نال جناب طلحہ نے محمد مصطفیٰ دی حفاظت فرمائی۔ ہن حضور نہیں، حضور دا دین تے ہے وے نا، نبی پاک دے دین دے محافظ بنو اگر حضور نال پیار ہے۔ جنہ جگہ نو حضور نے آباد کیتا ہے انہوں برباد نہیں ہون دینا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں مدینہ پاک دے اندر، مدینہ پاک دے بازار تے مدینہ پاک دیاں گلیاں، میری دعا وے اللہ مینوں تینوں مدینے لے جائے۔ حضور جا رہے ہیں گدھے تے سوار نے نا، تے نبی پاک دی عادت مبارک پتہ کی سی؟
جتھے دو بندے ویکھے جا کے اللہ دا پیغام دیتا، اسلام دی دعوت دیتی، توحید دسی، اے نبی پاک دی عادت مبارک سی، آپ نے زندگی دا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دا بازار تے مدینہ پاک دی گلی حضور جا رہے نے، منافق بے ایمان بیٹھے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے گدے دی مہار نو کھچیا، گدے دی مہار نو دے کے انج کر کے کھچ کے کھڑا کیتے، کٹا اڑ دے نا جانور دا پیر لگے، یکدم جانور نو کھڑا کریے تھوڑا کٹا اڑ دے، تے جب وہ بیٹھے نے، حالانکہ نبی پاک جے دے تے سوار نے وہ جانور نے نا بھائی، گدا جانور ہے، لیکن جڑے چوک تے بیٹھے نے گدے تو بھی پیڑے جانور نے، منافق بیٹھے نے، تے رئیس المنافقین پتہ کی آندے آندہ ہے محمد اپنے گدے نو پیچھے کر لے، مینوں تیرے گدے چو بدبو آ رہی ہے، محمد صلی اللہ ہو انہوں پیچھے کر لے، مینوں تیرے گدے چو بدبو آ رہی۔ ایک صحابی سندے نے آندے نے وہ کی بکواس کرنا ہے، پنجابی ترجمہ ہے نا کی پیا کہنا ہے، انہیں آکھا میں کہنا کی ہے، اپنے مرشد نو کہہ کے گدا پیچھے کر لے، مینوں یہ کولوں بدبو پئی آندی ہے، تے جگاں دے پیر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے نا، بول پیندا ہے، آندا کی کہنا ہے، آندا مینوں اس گدے تو بو آندی ہے، تے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہندا ہے واللہ واللہ نتنو ہمار رسول اللہ اطیب من کام، اور تو کہنے مینوں امام الانبیاء دے گدے وچوں بو آ رہی ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں تے حضور دے گدے وچوں خوشبو آ رہی ہے، یعنی مطلب کہندا ہے بے ایمانا مینوں تیرے وچوں بدبو آندی ہے، تے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس گدے پاک تے جس گدے تے بیٹھے اللہ دی قسم کائنات دے مشرکاں نالوں چنگا ہے، کائنات دے منافقاں نالوں چنگا ہے، آندا مینوں حضور دے گدے وچوں بھی خوشبوواں آ رہیاں نے، اور اے ہوئی مدینہ پاک ہے، اے ہوئی عبداللہ بن ابی لعین رئیس المنافقین غزوہ احد دے موقع تے اندہ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ بے ایمان بولیا کیونکہ رستے جو واپس آ گئے نا اپنے ساتھی لے کے تے نال پتہ کی آندا ہے اپنے آپ نو بڑی عزت والے سمجھدے نے، انہاں نو آن دیو مدینے، اے مدینے آن کے نا نعوذ باللہ معاذ اللہ عزت والے ذلیل بندیاں نو مدینیوں کٹ دین گے، رہن نہیں دین گے، اپنے آپ نو سمجھدا ہے کہ میں عزت والا، محمد اور صحابہ محمد دی عزت نہیں، آندا یقولون لئن رجعنا الى المدینة اسی مدینے جا رہے ہیں واپس، لا یخرجن الاعز منها الاذل جدو آن گے نام عزت والے نعوذ باللہ ذلیل بندیاں مدینے جو باہر کٹ دین گے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا خبراں پہنچ گئیاں، آپ نے اے دے بیٹے جناب عبداللہ کو رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا ہے، اے بے ایمان دا نام بھی عبداللہ ہے، اے دے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے، آپ نے اپنے صحابی عبداللہ نو بلایا، فرمایا عبداللہ سنیا ہی تیرا ابا کی کہندا ہے، عبداللہ سنیا ہی تیرا باپ کی کہہ رہا ہے، اے سانو نعوذ باللہ کی کہہ رہا ہے، آندا ہے کہ جناب عزت والے ذلیلاں نو کٹ دین گے۔ حضرت عبداللہ آندے نے اللہ دے حبیب میرے ابے کو غلط آکھیا ٹھیک آکھیا ہے، توجہ کرنا ذرا، اللہ دے حبیب میرے ابے نے ٹھیک آکھیا ہے، عزت والے ذلیل بندیاں نو کٹ دین گے۔ نبی پاک نے ویکھیا کہ عبداللہ کی کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ فرماندے نے اللہ دے حبیب دسو کائنات دے اندر تو آڈے تو ود بھی کوئی عزت والا ہو سکتا ہے؟
محبوب تسی عزت والے ہو، ابو بکر عمر عزت والے نے، محبوب تسی بھی عزت والے ہو، تواڈے صحابہ بھی عزت والے نے۔ میرے ابے نے ٹھیک آکھیا وے، سانو جا لین دیو مدینے، اسی ذلیلاں نو مدینے رہن دینا۔ تے نال آندا ہے حضور جے تہاڈا دل کردا ہے آرڈر ہوئے تے ابے دا سر لا کے تہاڈے قدماں 'چ نہ رکھ دیاں۔ حضور کسے اور نو نہیں کہنا، حضرت عمر نے بھی آکھیا سی حضور اجازت ہوے، حضرت عبداللہ آندے حضور کسے نو نہ کہنا، کیوں؟ کوئی قتل کرے گا میں کہاں گا میرے باپ دا قاتل ہے، میری آنکھاں دے سامنے آئے گا، ایویں دل چاہے گا میرے ابے دا قاتل ہے، حضور مینوں آرڈر کرو، تہاڈا اشارہ ہوے میں اپنے گستاخ باپ دا سر لیا کے تہاڈے قدماں 'چ رکھ دیا۔ اے جے محبت رسول، نہیں پرواہ باپ دی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ نہیں، آپ نے فرمایا عبداللہ نہیں، تیرا باپ ہے تو اپنے باپ نہ روٹین میں زندگی گزار دا جا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میں عظمت تو صدقے تے قربان جاواں، جدو مدینہ پاک آئے نے نا مدینہ پاک دے ابے نال ٹاکرا ہو گیا، ابا بھی مدینے دے دروازے تے کھڑا ہے، اپنے ابے نو ویکھ لیندے نے، کہندے ابا تو کی آکھیا وے عزت والے ذلیلاں نو مدینے نہیں جان دین گے، مدینے وچوں کٹ دین گے، اے میرا محمد عزت والا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دے یار عزت والے نے، اے میرے بابا گل ذرا سن لو نا، ہن فیصلہ ہوئے گا، اے میرے ابا جی میرے آقا عزت والے نے، انہاں تو ود عزت والا کوئی نہیں، تواڈے تو ود ذلیل کوئی نہیں، تے ہن تو مدینے جا سکدا، میں تینوں مدینے نہیں جان دیاں گا، حتیٰ کہ لفظ نے میں تینوں تیرے گھر بھی داخل نہیں ہون دیاں گا، میں تینوں تیرے گھر جان نہیں دیاں گا، کیونکہ تو ذلیل بندہ میرے نبی دی گستاخی کرنے والا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، بیٹا کھڑا ہو کے اعلان کر دے ابے تو ود ذلیل کوئی نہیں، آقا تو ود عزت والا کوئی نہیں۔ میرے نبی کو خبریں پہنچ گئیاں، فرمایا نانا عبداللہ، نانا عبداللہ تیرا باپ ہے نہ تو کچھ نہیں کہنا، میں جانا تے تیرا باپ جانے، لیکن حضرت عبداللہ دے جذبات تے غور کرنا، حضرت عبداللہ دے ایمان تے غور کرنا، محبت مصطفیٰ تے غور کرنا۔ تلوار بھڑی ہے، آندہ چل باقی گلنا ٹھیک نے، میرے آقا منع کیتا ہے نا کہ انہوں قتل نہیں کرنا، آندہ گل ٹھیک ہے، لیکن ابا جی اونی دیر تک تسی گھر داخل نہیں ہو سکتے، مدینہ پاک وچ داخل نہیں ہو سکتے جنی دیر تک تو اے نہ کہے میرے جیسا ذلیل کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ جیسا عزت والا کوئی نہیں۔ آخر رئیس المنافقین نو کہنا پڑا، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں اجازت دیتی ہے۔ اور اللہ پاک دا قرآن سننا، دیکھو رب دی بھی محبت اپنے نبی تے نبی دے صحابہ نال۔ ظالم کہندہ الہی رجانا الى المدینہ لا یخرجن العز منها العزل، حضوری پریشان تے صحابہ بھی پریشان، اللہ فرمان دینے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ دی، اللہ دے رسول دی، صحابہ دی، منافق بندے نو قیامت تک اللہ تے اللہ دے رسول دی عزت دا پاس نہیں ہوئے گا۔ انہوں کی پتہ ہے رسول پاک اور صحابہ دی ایمان کیسا ہے، دین واسطے خدمات کیا نے، اللہ دے محبوب کیسے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ زندہ اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔